بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اور طہارت کے کچھ اور مسائل آ رہے ہیں اگلے باب میں، اس کو اردو میں پڑھتے ہیں۔ نماز کی شرائط سے متعلقہ کچھ اور مسائل۔ نماز کی شرائط کے چند ضمنی اور ضروری مسائل کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ طہارت کے مسائل، نمٹا وغیرہ کا حکم۔ اگرچہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، تاہم ایسے نمٹا پر نماز پڑھنا جائز ہے جس کے اوپر کی جانب تو پاک ہے مگر نیچے کی جانب ناپاک ہے۔ نمٹا کسے کہتے ہیں یہ آگے اس کی وضاحت لکھی ہے۔ ایسا بستر جسے تہ در تہ اون بنا کر بنایا گیا ہو، یعنی جو کہ ایسا کپڑا کہ جس کی دو تہیں ہو، جیسے کہ یہ ڈبل کمبل ہوتا ہے، اس طرح سے کپڑا ہو، تو اس کے اوپر نماز اگر پڑھی اور وہ سخت ہے تو اوپر والا حصہ، اوپر والا جو اس کی تہ ہے وہ پاک ہے، نیچے والی اگرچہ ناپاک ہے، تو پھر بھی اس پر نماز ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ جس کے اوپر کی جانب تو پاک ہے مگر نیچے کی جانب ناپاک ہے، یعنی اوپر کی جانب جو اس کا اوپر والی تہ ہے وہ پاک ہے، اس پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کے علاوہ ہر ایسے تختے اور اینٹ وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے جسے دو حصوں میں چیرا جا سکتا ہو، مثلا لکڑی کا کوئی تختہ ہے، اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اتنا چوڑا ہے، یعنی اس کی موٹائی اتنی ہے کہ اسے دو حصوں میں چیرا جا سکتا ہے، تو نیچے اگر اس کے نجاست بھی ہو تو اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایسے کا پاک کپڑے پر بھی نماز جائز ہے جو اندر سے ناپاک ہو، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ سلا ہوا نہ ہو، ورنہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ اگر مثلا جو اس کا ناپاک ہے وہ پاک کے ساتھ سلا ہوا ہے تو کپڑا باریک ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے۔ اور اگر الگ الگ کپڑا ہے، ایک کپڑا نیچے ہے جو ناپاک ہے، اس کے اوپر پاک کپڑا ہے، اس کپڑے کے اوپر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی چٹائی اور کپڑے وغیرہ کا ایک کنارہ ناپاک ہو اور نمازی اس کے پاک حصے پر نماز پڑھے تو جائز ہے۔ کپڑے کا، چادر کا ایک حصہ ناپاک ہے اور ایک طرف اس کی پاک ہے، تو نمازی جو اس کے پاک جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز جائز ہے، خواہ نمازی کے ہلنے سے ناپاک کنارہ بھی ہل جائے، یعنی اگر نمازی اس کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ہلتا ہے تو وہ ناپاک کپڑے والی جگہ جو ہے وہ ہل رہی ہے، وہ بھی حرکت کر رہی ہے ادھر ادھر اس کی وجہ سے، تو پھر بھی نماز جائز ہو جائے گی۔ یعنی آدھا کپڑا ناپاک ہے آدھا پاک ہے، تو ناپاک جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے پاک جگہ پر، تو اس کو نماز پاک جگہ پہ پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ امامے کا حکم اس کے خلاف ہے، اس کے برعکس ہے۔ اگر امامے کا ایک کنارہ ناپاک ہو اور نمازی اس کا پاک حصہ سر پر باندھ کر ناپاک کنارے کو نیچے ڈال دے تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ناپاک کنارہ نہ ہلے۔ امامہ جو ہے، پگڑی باندھی کسی نے، اس کا ایک سرا ناپاک ہے اور ایک پاک ہے، وہ جو اس کی پاک طرف ہے وہ بندے نے سر پہ باندھی ہوئی ہے، جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے۔ اب اگر تو اتنا لمبا ہے وہ کپڑا کہ نمازی کے حرکت کرنے سے اس کپڑے میں حرکت نہیں آتی تو نماز ہو جائے گی۔ اگر نمازی کے حرکت کرنے سے اس کپڑے میں حرکت آتی ہے اور وہ جو ناپاک جگہ کپڑے کی ہے وہ اس میں حرکت آ جاتی ہے، وہ ہلتی ہے، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ جسم پہ وہ الگ کپڑے کی بات ہو رہی ہے جو جسم سے الگ ہے، بچھایا ہوا ہے، اس کی پاک جگہ بھی ہے، اس کا پاک حصہ بھی ہے، ناپاک بھی ہے، تو پاک حصے پہ نماز پڑھ رہا ہے، ناپاک حصے پہ نہیں پڑھ رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے، جیسے چادر بندے نے کی ہوئی ہے، بڑی چادر ہے، جس طرح ہوتا ہے 3-4 بستروں کی چادر ہو، اس سے بھی بڑی چادر ہو، اس طرح یا بندے اتنا بڑا امامہ باندھا ہوا تو اس کی ایک سائڈ یا ایک چادر کی ایک طرف جو ہے نا وہ ناپاک ہے، اور بندہ جب نماز پڑھتے ہوئے جب اسے اوپر باندھا ہوا ہے تو ہلتا ہے تو وہ ناپاک جگہ بھی ہلتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
مزیل نجاست کا نہ ملنا، مزیل مانا نجاست کو زائل کرنے والی چیز، نجاست کو دور کرنے والی چیز کا نہ ملنا۔ اگر نجاست کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو نجاست کے سمیت ہی، نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے، بعد میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بندہ ایسی جگہ پر ہے کہیں جہاں پہ اس کے پاس لباس تو ہے لیکن وہ ناپاک ہے اور اس کو پاک کرنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ ایک ظاہر ہے کپڑے، اگر وہ کپڑے نہیں پہنتا اس کے پاس اور کپڑے بھی نہیں ہے جو پاک کپڑے ہو، اگر تو پاک کپڑے اور ہیں تو پاک کپڑے پہن کے نماز پڑھے گا، لیکن اگر اس کے پاس پاک کپڑے بھی نہیں ہیں اور جو کپڑے پہنے ہیں وہ ناپاک ہے، ان کی ناپاکی دور کرنے کے لیے اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، تو وہ ایک ہی ہے کہ اسے کپڑے اتارنے پڑیں گے، کپڑے اتار کے پڑے گا تو ظاہر ننگے نماز پڑھے گا، تو ننگے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑے پہن کر، وہی ناپاک کپڑے وہی پہن کر نماز پڑھ لے۔ کیا کہا بلا مسئلہ دہرائے؟ اگر نجاست کو، بندے کے پاس کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کے پاس اور پاک کپڑے نہیں ہیں، جو ناپاک کپڑے ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے کوئی چیز کو پانی بھی اس کے پاس نہیں ہے، اب انہی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لے اور اسے بعد میں جب نماز کا وقت گزر گیا تو اسے نماز دہرانی نہیں پڑے گی۔ ستر عورت کے مسائل، ستر کا من ہوتا ہے ڈھانپنا، عورت کہتے ہیں شرمگاہ کو، شرمگاہ کو ڈھانپنے کے مسائل۔ نماز کے لیے ستر عورت کرنا یہ شرط ہے، ستر عورت۔ جی، برہنہ حالت میں نماز پڑھنا، برہنہ بھی اس کو بولتے ہیں، برہنہ بھی کہتے ہیں۔ اگر شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، یہاں تک کہ کوئی ریشمی کپڑا، گھاس، ریشمی کپڑا مردوں کے لیے منع ہے لیکن اگر اور کپڑے نہیں ہے، ریشمی کپڑا ہی ہے تو اسے اسی سے انسان کو ڈھانپ لے، اگر کوئی پتے ہیں، کوئی گھاس ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے اس سے ڈھانپ لے۔ اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی مجبوری کی حالت میں ننگے نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور اس نماز کو دہرانا بھی واجب نہیں ہے۔ پڑھیں گے کیسے، یہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے۔ لباس بندے کے پاس پاک بھی نہیں ہے اور ناپاک بھی نہیں ہے، کسی طرح کے کپڑے اس کے پاس نہیں ہے، تو نماز اس نے پڑھنی ہے تو بغیر لباس کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ناپاک کپڑا، اگر نمازی کو کپڑا تو مل گیا لیکن صرف اس کا چوتھا حصہ پاک ہے، باقی کپڑا ناپاک ہے، ایسے کپڑے کا استعمال کر لینا ضروری ہے۔ کپڑا ہے لیکن ناپاک ہے، اسی کپڑے کو استعمال کر کے نماز پڑھ لینا ضروری ہے۔ اس صورت میں اگر اس نے برہنہ نماز پڑھ لی تو جائز نہیں ہوگی، البتہ اگر چوتھے حصے سے کم پاک ہے، جو کپڑا اس کے پاس ہے نا اس سے چوتھے حصے سے کم پاک ہے، اسے اختیار ہے چاہے وہ کپڑا پہن لے اور چاہے بغیر کپڑوں کے نماز پڑھ لے، تاہم پہن کے نماز پڑھنا پھر بھی افضل ہے۔ کیا کہا، ہر حال میں کپڑا جیسا بھی ہو کپڑا پہن کے نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ایسا کپڑا ہے جس کا چوتھائی حصہ پاک ہے باقی ناپاک ہے تو اس کپڑے کو بھی ضرور استعمال کریں۔ اگر اس سے زیادہ بھی ناپاک ہے اور کوئی پاک کپڑا اس کے پاس نہیں تو پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھے، لیکن اگر بغیر کپڑوں کی نماز پڑھتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے۔ ناکافی کپڑا، اگر کپڑا بندے کے پاس ہے تو صحیح، لیکن صرف اتنا ہے کہ شرمگاہ کا کچھ حصہ چھپ سکتا ہے، تو سارا نہیں چھپ سکتا، جیسے ویسے تو جو پورا جسم ڈھانپنا چاہیے نماز میں، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو حصہ ہے، گھٹنے شامل ہے اس میں، ناف جہاں سے شروع ہوتی ہے، ناف جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے لے کر تو گھٹنوں کے ختم ہونے تک یہ شرمگاہ ہے، تو اگر اتنا کپڑا میسر ہے کہ صرف اس قدر شرمگاہ کا کچھ حصہ چھپ سکتا ہو، تھوڑا سا کپڑا ہے اور اس سے
شرمگاہ کا کچھ حصہ چھپ سکتا ہے تو اتنا ہی استعمال کرنا واجب ہے، اور اس سے قبول اور دوبر کو چھپا لے، قبول سامنے والی شرمگاہ کو، دوبر پیچھے والی شرمگاہ کو چھپا لے۔ اگر ان دونوں میں سے صرف ایک کو چھپایا جا سکتا ہو تو بعض کہتے ہیں دوبر کو پچھلی شرمگاہ کو چھپا لے، اور بعض کہتے ہیں قبول کو چھپا لے۔ یعنی جتنا کپڑا مل سکتا ہے اتنا استعمال کر لیں، اور اگر بالکل نہیں ہے تو پھر بغیر لباس کے نماز پڑھے گا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا کپڑا بھی بندے کے پاس نہ ہو۔ ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو آج ہم لوگ امیر ہیں، ہمارے پاس ایک ایک بندے کے پاس 5 7 8 10 12 15 جوڑے ہیں۔ تو ایسا زمانہ تھا، اور ایسا زمانہ ابھی زمانہ قدیم میں کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے لوگوں کا ایسا زمانے گزرے ہیں کہ ہمارے اباء و اجداد کے پاس ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کے دور میں ایسے لوگ تھے، حضور کے پاس ایک جماعت آئی، کچھ لوگ آئے تو انہوں نے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو جانوروں کی کھالوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا۔ تو سرکار نے انہیں دیکھا تو حضور علیہ السلام کو ان کی حالت دیکھ کر تو حضور کی کیفیت چہرہ انور کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، حضور شدید غم میں پریشان ہوئے۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ ان کی مدد کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سب نے جتنا جتنا ہو سکتا تھا، یہ باہر سے کوئی وفد آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے، اسلام لانے کے لیے، تو جس چیز سے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں 2 ڈھیر لگ گئے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ نے اتنا ان کا خیال کیا، اتنی خدمت کی ہے، تو حدیث میں لفظ ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور خوشی سے یوں چمک رہا تھا جیسے کہ سونا چمک رہا ہوتا ہے۔ تو یہی ایسے زمانے آئے صحابہ کرام پہ، اور بعد میں بھی آئے۔ ابھی یہاں ہمارے اباء و اجداد جو ہے، جو آج سے 40 50 سال پہلے، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب پاکستان نیا نیا بنا، اور اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں کہ کپڑا ملتا نہیں تھا، اور ایک ایک کپڑا یا چادر یا قمیص ایک کے پاس ہوتی تھی، اور 8 10 10 سال کی عمروں تک بچوں کے پاس کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح سے یعنی گزارا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ مسائل بیان کیے گئے۔ برہنہ حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو بندہ بامر مجبوری برہنہ حالت میں نماز پڑھے، اسے مجبوری کی وجہ سے ننگی بغیر لباس کے نماز پڑھنا پڑ جائے، مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کر اپنے پاؤں قبلے کی جانب پھیلا لے، بیٹھ جائے اور اپنے پاؤں سیدھے قبلے کی جانب کر لے، اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی رکوع سجدے نہ کرے بلکہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر اس نے کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لی یا رکوع اور سجود کے ساتھ نماز ادا کی تو پھر بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ سے قبلے کی جانب اپنی ٹانگیں پھیلا لے اور نماز پڑھے۔ اور اگر ہو سکے، اگر اس طرح سے ہے کہ کوئی مٹی اسے مل جاتی ہے، کوئی اس طرح کی چیز کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے اس طرح سے بیٹھا ہے، کپڑے تو نہیں ہے، کہ شرمگاہ کے ارد گرد مٹی رکھ لے تاکہ وہ نظر نہ آئے، تو اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ شرمگاہ، مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، یعنی مرد کی شرمگاہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کوئی عورت کسی مرد کے ان اعضاء کو نہیں دے سکتا، اور کوئی عورت کسی مرد کے ان اعضاء کو نہیں دیکھ سکتی۔ لونڈی کی شرمگاہ بھی مذکورہ اعضاء کے علاوہ پیٹ اور پیٹھ بھی شامل ہے، اور آزاد عورت کی شرمگاہ اس کا سارا جسم ہے سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے۔ چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں یہ نماز میں ڈھانپنا ان کا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہا کہ یہ شرمگاہ میں شامل نہیں ہے۔ باقی پورا جسم جو ہے اس کو نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے۔ سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، اور جو سینہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور اس اتنا باریک لباس ہو، دوپٹہ ہو جس میں سے جو ہے سر کے بال نظر آئے۔ یہ بے پردگی ہو رہی ہے، بے ستر عورت نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ لباس ایسا ہو کہ جہاں سے مثلا کسی نے اس طرح قمیض پہنی ہوئی ہے، جیسے کہ بعض عورتیں اس طرح کی قمیضیں پہنتی ہیں کہ ان کے یہ جو چاک ہوتے ہیں یہ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کہیں نہ کہیں جسم یا پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، نماز میں ایسا ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں تھوڑی سی وضاحت اور ہے کہ اس طرح کہا کہ
ایک مرد کے لیے دوسرے مرد کی شرمگاہ ناف کے لے کر گھٹنوں تک ہے، اسی طرح عورت کے لیے عورت کی شرمگاہ جو عورت کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر سکتی، چاہے زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، وہ بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، گھٹنوں سمیت۔ یہ چاہے زندہ ہو یا فوت شدہ ہو تو یہ عورت کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارے یہاں جیسے مردوں کو غسل دیتے ہیں تو وہاں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور اپنے اپنی اور اس پردے کا خیال نہیں کرتی اور ان کے اوپر کپڑا بستر کا مضبوط نہیں ڈالتی ہے، یہ گناہ ہے اور منع ہے۔ یہ جو بیان کی ہے کہ عورتوں کے لیے نماز میں سارا جسم ڈھانپا ہونا ضروری ہے، یہ جو ہتھیلیوں اور چہرے کی بات ہوئی ہے اور پاؤں کی، ان کے یعنی یہ کھلے ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو عام مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ عام طور پر بھی عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا یا ہاتھ پاؤں جائز ہے، عام طور پر اسے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے، تو بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے۔ جو بہت بوڑھی عورتیں ہیں تو ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن نوجوان عورتوں کے لیے نہیں۔ شرمگاہ کے اعضاء کا کھل جانا، نماز پڑھتے ہوئے اگر شرمگاہ کے کسی عضو کا جتنا حصہ جسم جو ہے نماز میں جس کو ڈھانپنا ضروری تھا، اگر اس کے کسی عضو کا چوتھا حصہ کھل گیا، کسی بھی عضو کا چوتھا حصہ ظاہر ہو گیا اور وہ نماز کا ایک رکن جیسے رکوع ہے، جیسے سجدہ جتنی دیر میں ادا کیا جاتا ہے اتنی دیر تک وہ کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا دوران نماز ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی مثلا دوپٹہ اتر گیا ہے اور اس نے ٹھیک نہیں کیا، اور اتنی دیر دوپٹہ اترا رہا جتنی دیر میں نماز کا ایک چھوٹا رکن ادا ہوتا ہے، جیسے رکوع جتنی سجدہ جتنی دیر میں ادا ہوتا ہے اتنی دیر کھلا رہا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے مطلب کسی نے طے بندوانا ہو، چادر اس طرح کی باندھی ہوئی ہے کہ جو مثلا عورت کسی نے باندھی ہے اور اس کی آدھی پنڈلیوں تک ہے، اس کی پنڈلیاں جو ہے یہ اس میں شامل ہے، نماز میں سطر عورت میں شامل ہے تو اس میں نہیں ڈالتی اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ اتنی دیر کھلی رہی یا مطلب وہ چادر گر گئی بندے کے اوپر سے اور اس نے دوبارہ نہیں ڈالی اور اتنی دیر جتنی دیر میں ایک رکن یعنی رکوع یا سجدہ ادا ہوتا ہے اتنی دیر تک وہ جسم کا وہ عضو کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جس طرح سے بعض عورتیں پارکوں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر، تو اگر تو انہوں نے مجبوری ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے اور انہوں نے یہ جگہ تو جو اس طرح کی جگہوں پہ نماز پڑھتی ہے تو انہیں اگر مجبوری ہے کہیں اور جگہ نہیں ہے اور وہیں انہیں نماز پڑھنا پڑ گئی، اب وہ ان کا لباس مکمل ہو، مکمل جسم کو ڈھانپا ہوا ہو، تو جیسے اوپر کھلا جو ہے نا وہ جیسے پہنا ہوتا ہے قمیض پہنی ہوئی ہے کھلی، یا اس طرح سے جو کھلا جو جیسے برقع وغیرہ پہنا ہوتا ہے اس طرح ان کی نماز ہوگی۔ استقبال جی بعد ہے استقبال قبلہ کے مسائل۔ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا، سیدھا قبلہ کی جانب ہونا یہ شرط ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں اگر نمازی قبلہ رخ نہ بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ ویسے تو استقبال قبلہ قبلہ کی طرف منہ کرنا کیا ہے شرط ہے، لیکن بعض صورتوں میں اگر نمازی قبلہ کی طرف منہ نہ بھی کر کے کھڑا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ قبلہ رخ نہ ہو سکنا یہ کب ہے؟ اگر نمازی کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے قبلہ رخ ہونے سے عاجز ہو، یعنی اتنا بیمار ہو گیا کہ اپنا پہلو بدل نہیں سکتا، رخ نہیں بدل سکتا، یا کسی سواری پر ہے اور اتر نہیں سکتا، تو وہ جدھر رخ کر کے نماز پڑھ لے وہی اس کا قبلہ ہوگا۔ اتنا بیمار ہے کہ اس کا چہرہ پھیرا ہی نہیں جا سکتا، ادھر ادھر جا نہیں سکتا وہ، تو جدھر منہ کر کے چاہے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر دشمن کے خوف کی وجہ سے قبلہ رخ ہونا ناممکن ہو تو پھر بھی جدھر چاہے ادھر نماز پڑھ لے۔
جیسے میدان جنگ میں صحابہ کرام نماز پڑھ سکے، اس طرح تو بندہ کسی کی قید میں ہے اور وہ قبلہ کی طرف منہ نہیں کر رہے تھے، اسے نماز بھی پڑھ لی ہے، تو پھر جدھر چاہے وہ کر کے نماز پڑھ لے۔ تحری قبلہ کے احکام۔ تحری کا معنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی چیز کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس جانب ہے۔ اگر نمازی ایسی جگہ ہو جہاں نہ تو خود اسے قبلے کی سمت معلوم ہو، نہ کوئی بتانے والا ہو، نہ کوئی وہاں پہ مساجد ہو جن کے محراب سے جن سے پتہ چل سکے کہ قبلہ کس جانب ہے، تو نمازی کو حکم ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی خوب غور و فکر کرے اور جس طرف اس کا غالب گمان ہو کہ ادھر قبلہ ہوگا اس طرف منہ کر لے۔ ایسے یہاں پہ بندہ ہے کہ اسے کو بتانے والا بھی نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، اور نہ ہی اسے خود پتہ ہے، نہ کوئی اسے بتانے والا ہے، اور نہ ہی وہاں پہ اس طرح کی مساجد ہے، مساجد کے وہاں پہ محراب ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ قبلہ فلاں طرف ہے۔ اب اس نے نماز پڑھنی ہے، جیسے ہمارے جو فوجی ہے مختلف جگہ ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں، پہاڑوں پہ، صحراؤں میں، مختلف جگہ پہ وہ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ معلوم نہ ہو۔ اب وہ اگر کوئی بندہ بھی بتانے والا نہیں، کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے قبلہ کدھر ہے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ تحری کرے، یعنی وہ خوب غور و فکر اور سوچ بچار سے کام لے، جدھر اس کا دل جم جائے، جس طرف اس کا غالب گمان ہو کہ ادھر قبلہ ہوگا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر دوران نماز اس کی تحری بدل گئی، نماز پڑھتے اسے خیال ہے نہیں دوسری طرف ہے، غالب گمان اس طرف ہے، ادھر پھر جائے۔ تو اگر اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں اسے پتہ چلا کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، قبلہ تو دوسری جانب ہے، اسے نماز دہرانی نہیں پڑے گی۔ جب اس نے تحری اور خوب غور و فکر کر کے نماز پڑھ لی تھی تو اسے دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس نے تحری کی نہیں تھی، ایسے ایک طرف منہ کر لیا، غور و فکر نہیں کیا، سوچا نہیں اپنے دل سے، تو ایسے ہی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی، تو اب اسے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر دوران نماز اسے اپنی غلطی کا علم ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کسی کہ قبلہ فلاں جانب ہے، تو اسی سمت پھر جائے، یعنی نماز کے دوران اسی طرف پھر جائے۔ تحری کے بغیر نماز پڑھنا، اگر تحری کیے بغیر نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی سمت درست نہیں تھی، اس کی سمت درست تھی تو نماز ہو گئی، لیکن اگر دوران نماز معلوم ہو کہ اس کی سمت، نماز کے دوران پتہ چلے کہ اس کی سمت درست ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ اس کی سمت صحیح ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اگر تحری کیے بغیر نماز پڑھی، بعد اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی سمت درست تھی، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ تحری اس نے کی نہیں، یہ بھی اسے نہیں پتا کہ سمت درست تھی یا نہیں تھی، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تحری کرنا، غور و فکر کرنا اور امام کی سمت کا علم نہ ہونا۔ اندھیرے میں چند نمازیوں نے تحری کر کے باجماعت نماز ادا کر لی۔ بہت سارے لوگ ہیں اور انہوں نے تحری کی، اپنے اپنا غور و فکر کیا، کسی نے ایک طرف نماز پڑھی، کسی نے دوسری طرف منہ کر کے، کسی نے تیسری طرف منہ کر کے نماز پڑھی، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ امام کا رخ کس طرف ہے، تو ان سب کی نماز ہو گئی۔ خواہ نماز کے بعد معلوم ہو کہ مقتدی تو کا منہ امام کے خلاف تھا، امام کا اور طرف منہ تھا، مقتدی کا اور طرف تھا، تو لیکن انہوں نے تحری کر کے نماز پڑھی تھی، ان کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ امام سے آگے کھڑا تھا، قبلے کی طرف یعنی منہ کر کے امام سے آگے کھڑا ہو گیا تھا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی شرائط کے حوالے سے کچھ اور مسائل تھے، سمجھ آ گئے؟